اسلام آباد سے خوش آمدید. میں ہوں محمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC پاکستان. اور آج ہم ایک اسپیشل شو کرنے کے لیے پنی گالا آئے ہیں عمران خان صاحب کی ریزیڈنس پہ. تھینک یو ویری مچ خان صاحب فار ہیونگ اس. خان صاحب, آپ نے جلسے کیے, آج بھی بڑا جلسہ تھا آپ کے اس پورے آفس کے اندر. آپ کے جلسوں کی, میجر جلسوں کی تصویریں ہیں. سر, آپ یہ جو پورا پروسیس ہے یہ کب تک لے کے جائیں گے اور کہاں کہاں لے کے جائیں گے؟ پہلے تو یہ جلسوں کی, یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کیا بڑے جلسے ہو جائیں تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ کچھ ہو جائے گا یعنی تبدیلی آ جائے گی. دیکھیں, جلسے کی جو پالیٹکس ہے اور جو اسٹیٹس کو کی پالیٹکس ہے وہ فرق ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے جلسوں سے اور عوام کی موبلائزیشن سے, پاپولرزم سے لوگوں کو انسپائر کر کے وہ تبدیلی لے آیا اور اسٹیٹس کو اس وقت کے اسٹیٹس کو اس نے گرایا. اب بھی وہی حال ہے. ایک طرف یہ اسٹیٹس کو ہے جو الیکٹیبلز کے اوپر بلڈ ہوا. الیکٹیبلز یہ جس کو فیوڈل پالیٹکس کہتے ہیں. بیسکلی لوگ حلقہ بنا لیتے ہیں, پھر اس حلقے میں جائز ناجائز کام کروا کے تو وہ اپنا ایک ووٹ بینک بناتے ہیں, پھر وہ پارٹی کے ووٹ بینک سے اقتدار میں آ جاتے ہیں, اور پھر وہ جو اقتدار ہے اس کے اندر آ کے پھر صرف مقصد ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے. اور بائی دا وے زیادہ تر یہ جو حلقے کے پولیٹیشنز ہیں ان کو اور کوئی کام بھی نہیں کرنا آتا, یعنی انہوں نے کوئی زندگی میں کام نہیں کیا ہوتا. حلقہ تو بنا لیتے ہیں لیکن ان کو پھر گورننس کی کوئی ABC نہیں پتا, کیونکہ اپنے حلقے میں یہ گورننس ختم کر کے پالیٹکس میں آتے ہیں. مثلا تھانہ کچہری کی پالیٹکس, مثلا گلیاں سڑکیں بنانی سرکاری فنڈ سے. یہ کوئی پالیٹیشین کا تو ان کو ووٹ کیوں ملتا ہے پھر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ووٹ بینک بنا لیتے ہیں لوگوں کے جائز ناجائز کام کرنے. اصل میں ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہے. گورننس سسٹم کولیپس ہو گیا ہے, تھا بھی نہیں دیہات کے اندر. تو دیہات کے اندر لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے ایک ایسا آدمی جو ان کے کام کر دے, کیونکہ جو اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے وہ ان کے ہوتے نہیں ہے, تو ان کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں. مثلا اب تھانے میں پولیٹیشین کا کیا کام ہے؟ خان صاحب, ویسے تو ڈیولپمنٹ فنڈ میں بھی پولیٹیشین کا کوئی کام نہیں ہے, لیکن وہ سسٹم اگر ہے تو یو نیڈ دیز ویلر ڈیلر کائنڈ آف. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ, یہ جو پالیٹکس ہے, یہ اسٹیٹس کو ہے, اس کے اوپر بلڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تھانہ کچہری پٹواری کی سیاست. ٹھیک ہے, میننگ کہ جو اسٹیٹ نہیں کام کر رہی وہ ایک پولیٹیشین جا کے ان کی کام کر کے اور پھر ڈیولپمنٹ. آپ نے بات ٹھیک کی, کرنا تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. چاہیے ڈیولپمنٹ ساری دنیا میں تو لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ پیسہ وہ لے لیتے ہیں اور ایک سیاسی رشوت کی طرح استعمال ہوتا ہے اور پھر لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے ذریعے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تھوڑے سے مطلب نادان ہیں, ان کو اتنی عقل نہیں. نادان بالکل نہیں ہے لوگ مجبور ہیں. لوگوں کو اس سیاست نے مجبور کر دیا, ان کے کام نہیں ہوتے ہیں, ان پر ظلم کرتے ہیں. تو اچھا, ایک طرف یہ ان الیکٹیبلز کے اوپر پالیٹکس بنی ہوئی ہے, اور یہ جو موجودہ دو مین پارٹیز ہیں یہ الیکٹیبلز کی پالیٹکس کرتی ہے. یہ ادھر سے ادھر شفٹ کرتے ہیں, ادھر سے ادھر مین آ جائیں ان کے پاس تو. اور آپ کے پاس بھی تو بہت ہیں خان صاحب. نہیں, میں پہلے عرض کر دوں. اور دوسری ہے پھر یہ پبلک کی پالیٹکس کہ آپ عوام کو تیار کریں. یہ دو پالیٹکس ہے. اب ہمارے پاس لوگ آئے, آپ نے بات ٹھیک کی, لیکن آج دیکھیں کہ ٹکٹ کس کو ملے ہیں. آج آپ حیران ہوں گے کہ 80% لوگوں کو ٹکٹس ملے ہیں جو کبھی پارلیمنٹ میں نہیں گئے, نئے لوگ ہیں. 35% ٹکٹ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 40 سال اور اس کی عمر کے کام کے لوگوں کو ملے ہیں. 35% ٹکٹ فرسٹ ٹائم میں پولیٹیشنز نہ یوتھ کو. ٹھیک ہے, یعنی 40 سے کم. تو دنیا میں بڑے کم لوگوں کو پارلیمنٹ میں ٹکٹس ملتے ہیں. یہ جو کوشش ہم نے کی ہے, یہ کیوں کی ہے, ہم نے کیوں چانس لیا ہے؟ کیونکہ ہم نے عوام کو اختیار کروایا تبدیلی کے لیے. کہ اگر عوام کو یہ نہیں چاہیے کہ میرے تھانہ کچہری کے کام کریں, عوام کو چاہیے کہ ایک نظام بدلے کہ کسی کو ان کو کروانے نہ پڑے تھانے کچہری کے کام. یعنی یہ جو تھانے کی سیاست ہی ختم ہو جائے, آپ نظام بدلے بجائے یہ اس سیاست کے اندر, یعنی سٹیٹس کو بدلے. آپ نے ٹکٹس دیے, پھر کچھ لوگوں سے واپس لیے, پھر کچھ لوگوں اور کو دیے. یہ کیا سچویشن تھی؟ 3 ای میلز آئے, PTI فائنل ٹکٹ لسٹ, PTI فائنل اوارڈڈ ٹکٹ لسٹ, پھر ایک اور PTI ٹکٹ ٹو بی کمپلیٹلی ارجنٹ لسٹ. تو یہ کیا سچویشن تھی؟ وہ یہ کہ دیکھیں ایک اور نئی چیز ہوئی. عموماً تو چیئرمین صاحب مغل اعظم ٹکٹس دیتے ہیں, لوگ میرے پیر پکڑتے ہیں, میں کہتا ہوں اچھا پارٹی فنڈ میں اور میری جیب میں بھی اتنے پیسے ڈال دو تو تمہیں ٹکٹ مل جائے گا. اور بڑے کروڑوں روپیہ لوگ آفر کرنے کے لیے تیار ہیں. بائی دا وے میں نے تو کیونکہ پہلی دفعہ ہماری پارٹی اس پوزیشن میں آئی ہے کہ لوگ ہمارے ٹکٹ ڈیمانڈ کر رہے تھے, یا لوگ ڈیمونسٹریٹ 3 ہفتے سے کر رہے تھے,
2002 کے اندر تو ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے کسی کو ٹکٹ چاہیے. مجھے یاد ہے. تو یا تو میں اگر ٹکٹ بانٹتا, عمران خان اپنا دربار بنایا ہوتا, میرے بھی ایک میرا وہاں اسسٹنٹ بیٹھا ہوتا, اچھا اس سے بات کرو, اسے بات کرو پارٹی فنڈ میں کتنے پیسے دو گے. ہم نے ایک نئی روایت قائم کی. ہم نے فیصلہ کیا کہ ڈسٹرکٹ کی جو الیکٹڈ تنظیمیں ہیں وہ جس کو ریکمینڈ کریں گے اس کو ٹکٹ ملے گا, اور 80% ٹکٹ ان کے تھرو ملے. اب ہوا کیا کہ کئی جگہ اب یہ جو پرابلم آئے ہیں 20% ٹکٹوں پہ آئے ہیں, اور وہ ایسے پرابلم آئے کہ ڈسٹرکٹ کی تنظیموں کی آپس میں یا تو انہوں نے اپنے آپ کو نامنیٹ کر دیا, عموماً تو وہ ریکمینڈ کرتی ہے. مثلا ہمارے کوہاٹ میں ایک بڑے فیمس بن گئے درزی جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے کینڈیڈیٹس تیار کیے, خود نہیں وہ آئے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نے پورے کینڈیڈیٹ پینل تیار کی. تو یہ کام ہوتا ہے ایکچولی کنزرویٹو پارٹی, لیبر پارٹی بھی ہماری ویسٹ منسٹر پہ بیسڈ ہے نا ڈیموکریسی. تو ہمارا یہ ہوا یا تو انہوں نے اپنے آپ کو آگے کر دیا یا پھر متنازع ہو گیا کہ ٹیم ڈیوائیڈ ہوگی کینڈیڈیٹس کے اوپر. پھر میرے اوپر آ گیا یا پارلیمنٹری بورڈ پہ آیا. اب وہاں ہوا کیا کہ ایک دفعہ تنظیم آتی تھی کہتی تھی کہ جی ہم تنظیم ہے اس کو ٹکٹ دیں, ہم نے ان کو دے دیا, تو دوسری اتنی تنظیم آ گئی ہے کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے, اس میں یہ خرابی ہے, پھر ہمیں چینج کرنا پڑا. پھر وہ ریویو ہوا تو بےچارے کئی لوگوں سے بہت بری ہوئی, ٹکٹ دیا لیا, ٹکٹ دیا لیا. صحیح. خان صاحب, آپ کی یہ جو ایک انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کی ایک کیمپین تھی اور آپ کا سنگولر ویژن تھا, بہت سارے لوگ می انکلوڈیڈ اس بات کو ڈیرائیڈ کرتے تھے کہ یہ سو کلوز ٹو دی الیکشن کرنا نہیں چاہیے سر, لیکن آج تک وہ میرے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کرنا نہیں چاہیے تھا, اس کا آپ کو نقصان زیادہ ہوا ہے, فائدہ کم ہوا ہے. ڈو یو ایگری؟ پہلے تو فیصلہ کریں نا کہ ہم پالیٹکس کیوں کر رہے ہیں. اگر تو میری پالیٹکس کا مقصد ہے کہ پاکستان میں ایک نئی سوچ لانی, ایک ڈیموکریٹک کلچر لانا جو کبھی بھی نہیں آیا آج تک, لیکن میں کیوں انسسٹ کیا تھا کہ ہم الیکشن کروائیں. ساری میری پارٹی کے سینئرز نے کہا نہ کرواؤ. میں نے ان کو کہا کہ دیکھو ہم لوگوں سے جھوٹ بولیں گے, اگر ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم تبدیلی لے کے آ رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے اندر ہمارے الیکشنز ہی نہیں ہیں اور ایک نامنیٹڈ پارٹی ہے, کیا فرق ہے نامنیٹڈ اور الیکٹڈ پارٹی میں؟ نامنیٹڈ پارٹی جو ہوتی ہے وہ لیڈر کے درباری ہوتے ہیں. میں جس کو مرضی نکالوں, بنا دوں, نامنیٹ کر دوں. آپ میرے نامنیٹڈ سیکرٹری جنرل ہیں, آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں, میں آج آپ کو نکال دوں گا, آپ کی کیا لیجٹمیسی ہے؟ کوئی نہیں ہے. آپ الیکٹڈ ہیں, آپ کی پارٹی الیکٹڈ ہے, میں آپ کا محتاج ہوں, آپ مجھے نکال سکتے ہیں. سچویشن ڈیمانڈ, لیکن میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جعفری جی یہ بڑا آپ کو سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں پاکستان میں ڈیموکریسی کیوں نہیں ڈیولپ ہوئی, کیوں فوج بار بار آنا پڑتا ہے فوج کو؟ کیونکہ یہاں کی ڈیموکریٹک پارٹیز بجائے ادارہ بننے کے فیملی لمیٹڈ کمپنیز بن گئی ہیں, بچے تیار کر دیے, کوئی لیڈرشپ انہوں نے تیار نہیں کی. آپ ان کے اٹھا کے دیکھ لیں, 25 سال میں ایک لیڈر بتا دیں انہوں نے بنایا ہو, بہنیں, کسی کے بچے, وہ کسی کے, تو یعنی انہوں نے ایک انٹرینچ کر دیا سسٹم جس کے اندر عوام ان کا عوام سے تعلق نہیں ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں خان صاحب, یہ آپ نے اپنی پارٹی کے سینئرز کی بات کی. سر آپ کی پارٹی کے کچھ ایکس سینئرز ہیں جو کہ اب کے سینئرز سے اس طرح سوچتے ہیں کہ انہوں نے ایک کلٹ بنا لیا آپ کے ارد گرد, آپ صرف ان کی سنتے ہیں, اور جو لوگ آج ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کیپیبل نہیں ہے یا پچھلے والے کیپیبل نہیں تھے, بٹ سر یہ سچ ہے کسی حد تک کہ ایک انٹریگ ہے آپ کی پارٹی میں, بیوروکریسی ہوتی ہے جہاں پہ ہونی نہیں چاہیے اگر نیا پاکستان آ رہا ہے. دیکھیے پہلے تو میں پھر سے انسسٹ کروں گا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی رسک کیوں لی, کیونکہ اگر آپ کی پارٹی ڈیموکریٹک ہے آپ تبھی ملک میں ڈیموکریسی لا سکتے ہیں. اس سے سب سے بڑی چیز ہے, میں اسی کو پہلے, وہ انٹریگ اسی کا حصہ ہی ہے. یا انٹریگ کیوں ہوتی ہے, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ انہی پارٹیز کا کلچر ہے کہ جی وہاں بادشاہ سلامت ہیں. پہلے میں جعفری یہ کلیئر کر دوں, دیکھو میں اگر بادشاہ ہوں نا تو سارے درباری میرے پاس آئیں گے, جو میرے قریب آئے گا اس کا کام ہو جائے گا. لیکن ڈیموکریٹ پارٹی میں ایسے نہیں ہوتا. ایک سوال, آپ بادشاہ نہیں بنتے لیکن باقی سب درباری تو بنتے ہیں. نہیں, یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی وہ دیکھیں نا لیڈر بیچارہ بڑا اچھا آدمی ہے لیکن ایڈوائزر بہت برے ہیں. کبھی لیڈر ویسا ہوتا ہے جیسے ایڈوائزر ہوتے ہیں, اگر اس کی ویژن ہے ہی نہیں تو ویسے جیسا وہ ہوگا ویسے ایڈوائزر ہوں گے. کبھی غلط ایڈوائز اگر لیڈر کو مل رہی ہے اس کا مطلب لیڈر غلط ہے. ٹھیک, یہ نہیں ہوتا کہ اچھا پہلے میں یہ بھی کلیئر کروں, آپ نے کہا نا یہ جو کہتے ہیں کہ پارٹی انٹریگ ہے جو اس کو قریب نہیں آنے دیتے. دیکھیں میں نے پہلی دفعہ تو سکوفینسی نہیں دیکھی, مجھے اللہ نے کب سے میں پبلک آئے میں ہوں
تو میں نے تو اونچ نیچ دیکھی ہوئی ہے, اور جب اونچ ہوتے ہیں تو سب آپ کے گرد آ جاتے ہیں, سب آپ کے دوست ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں فیلئر از این آرفن. جب وہ ہارتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے دوست بھی عجیب آپ سے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جب آپ اونچ نیچ دیکھ لیں, آپ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی میرا چمچا گیری کرے یا نہ کرے. میں ایک چیز جانتا ہوں, میرٹ. میں ایک گول اورینٹیڈ انسان ہوں. میں فیصلہ کرتا ہوں ادھر جانا ہے, جو میری مدد کرتا ہے ادھر لے جانے میں وہ میرے قریب آ جاتا ہے. مثلا میں کرکٹ کھیلتا تھا, کہتے جی وسیم اکرم آپ کو بڑا پسند ہے, یا میاں داد آپ کے بڑا قریب ہے. وہ پرفارم کرتے تھے, جو پرفارم کرتا تھا اس کو امپورٹنس دیتا تھا میں. اسی طرح پارٹی کے چاہے آپ کے ان کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ جیسی بھی ہو, پرسنل ریلیشن شپ میری کبھی افیکٹ نہیں کرتی میری جو. ہاں سر دیکھیں سر, یہ آپ کی ہسٹری ٹیسٹمنٹ ہے, آپ کا کرکٹنگ کریئر اس کا ٹیسٹمنٹ ہے کہ آپ مطلب یو کین ڈو ویری فائن تھنگز اگر آپ کو سینٹر آف پاور بناتے. لیکن سر یہ کنسٹیچوئنسی بیسڈ سسٹم ہے, یہ حلقہ بندیوں کی سیاست ہے. وہ لوگ جن کو شاید آپ چاہیں نہیں ٹو ریلیٹ, لیکن وہی ریلیٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں سے, اینڈ فار سم ان نون ریزن وہ پارلیمنٹ میں ٹو یو آ جاتے ہیں. بٹ آپ اپنی سینٹرل پل ایز فار ایز کینڈیڈیٹس آر کنسرن تو ایکسرسائز کر سکتے ہیں, لیکن دس از ناٹ اے پریزیڈینشیل سسٹم آف گورنمنٹ. میں پھر سے جعفر صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ جو الیکٹیبلز کو اکٹھا کر کے پاور میں آنا, یہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا. 30 اکتوبر کے بعد, یہ جو جلسے کے بعد, پہلے ہماری ساری پارٹی میں ایک ہاتھ میں آپ گن سکتے تھے پارٹی میں الیکٹیبلز. 30 اکتوبر کے بعد ایک حلقے میں 10 الیکٹیبلز آ گئے تھے. ٹھیک ہے, ایک کے پی کے حلقے میں 14 الیکٹیبلز آ گئے تھے ایک حلقے میں. ہماری پارٹی میں اس سے پہلے 5 الیکٹیبلز تھے. تو میں چاہتا 2 فارن منسٹرز آ گئے تھے. نہیں, لیکن میں چاہتا 3 فارن منسٹر, ایک چلے گئے. تو اگر میں چاہتا تو یہ الیکٹیبلز جمع کر لیتا, لیکن اس سے چینج نہیں آنا تھا. پھر میں لوگوں کو دھوکہ دینا تھا. چینج کی بات نہ کر سکتا. دیکھیں یا آپ کنفیوز نہ ہو, دو ایک ہے سٹیٹس کو کی پالیٹکس, وہ ان سب کو جمع کر کے, وہ جو اب میاں صاحب کر رہے ہیں, وہ پہلے ادھر تھے تو یا پھر آپ ایک لوگوں کو تیار کریں. ٹھیک ہے, اگر لوگوں کو تیار کرنا, وہ دو ڈفرنٹ پالیٹکس ہیں. آپ بائی اینڈ لارج صحیح کہہ رہے ہیں. اب 2 لوگ ہیں جو کہ آپ کے آج کل کافی قریب ہیں, آپ کے ایک پریزیڈنٹ ہیں, ایک کو چیئر پرسن, شاہ محمود قریشی صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب. سر شاہ محمود قریشی صاحب کا جلسہ مجھے یاد ہے جب آپ ان کو ایکسیپٹ کر رہے تھے پارٹی میں, اور انہوں نے وہ شاید آرگنائز کیا تھا, آپ نے بھی آرگنائز کیا تھا. ان کو انڈیپینڈنٹ لڑنے کی اجازت کیوں ہے سندھ میں؟ وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا, انہوں نے وہ ٹکٹ, وائس چیئرمین انڈیپینڈنٹ کیسے لڑ سکتے. ہم نے سندھ میں ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی. بہرحال وہ اب انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک کلیئر کر دوں, why even try though sir, یہ ایک ہے نا مطلب نہیں, وہ ہم نے ایک آپس میں بیٹھ کے, کیونکہ سندھ ایک اسپیشل کیس ہے, وہ بہت خوف کی سیاست ہے, پرانے بڑے لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگ, اس لیے ہم نے ایک سوچا تھا ایک اسٹریٹجی, وہ انشاءاللہ بھی دیکھیں گے ایک 10 دنوں کے اندر انفولڈ ہوگی. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں پہلے آپ یہ پلیز اس چیز کو سمجھنا, میں نے پارٹی میں اتنی بڑی رسک کیوں لی تھی الیکشن کے سال میں الیکشن کروانا, ماروسی سیاست ختم. ان لوگوں نے تو الیکشن نہیں لڑے سر, یہ تو اناپوزڈ الیکٹر. جاوید ہاشمی صاحب نہیں, جاوید ہاشمی کے سامنے کوئی کھڑا ہوا, دیکھیں عمر چیمہ صاحب کھڑے. لیکن شاہ محمود کی جو اگر 3 مہینے پہلے ہوتا تو شاید ان کے کس کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا. ان کی 3 مہینے کے اندر پارٹی میں پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ ایکچولی لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ان کو لیڈر. دیکھیں آپ فرق ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ کوئی لوگوں کو کسی کو لیڈر مانتے ہیں, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو لیڈر, وہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے ایکسیپٹ کرنا. ایک ہوتا ہے جب لیڈر اپنا رائٹ سمجھتا ہے کہ میرا یہ رائٹ ہے کہ مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے. یہ پارٹی نے ٹرینڈ توڑی ہے. ہاں صاحب, جماعت اسلامی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو ٹرائی تھی وہ کیوں تھی؟ وہ آپ سمجھتے ہیں ان کے جو نظریات ہیں وہ بہتر ہیں باقی ساری جماعتوں سے؟ نہیں, ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی 5 سال ان اسمبلیوں میں بیٹھا اس سے ہم کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے, کیونکہ انہیں سب مل کے ذمہ دار ہیں جدھر آج پاکستان پہنچا ہے. جو باہر تھی ہم نے کہا سب سے ہم بات چیت کریں گے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں, لائنس نہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ, تو اس پہ ہم نے کیے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جماعت اسلامی کا ہمارا کچھ ہوا نہیں, کیونکہ وہ جو سیٹیں یعنی ہمارے جو لوگ سیٹیں لڑنا چاہتے تھے, یہ جو مذہبی جماعتیں جس طرح چلتی ہیں, جو کام کرتی ہیں, جس طرح بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ مذہب کو استعمال کرتے ہوئے کیمپین نہیں کریں, یعنی کہ آپ ڈو ناٹ اسپریڈ سیکٹیرینزم. ڈو یو ایگری ود دس؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں سیکٹیرزم ایک بہت بڑی بیماری ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, ایک بریک. اور یہ بیسک اسلام کا جو قرآن کا جو آیت ہے
کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ اس کو وائلیٹ کرتی ہے، یہ اصل میں ان اسلامک ہے سیکٹیرینزم. خان صاحب ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد سیکٹیرینزم کے علاوہ لشکر جنگوی کے اوپر پروناؤنسمنٹ دی تھی عمران خان صاحب نے، ویری بریو آف ہم ٹو ڈو سو، ایک ایسے وقت پہ کہ جب بہت کم لوگ اس حوالے سے بات کر رہے تھے. تحریک طالبان کے حوالے سے آئی ڈونٹ نو اگر کوئی آؤٹ رائٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، لیکن ملالہ یوسفزئی والے واقعے پہ ضرور آؤٹ رائٹ اسٹیٹمنٹ آئی تھی خان صاحب کی طرف سے. تو اب اے این پی کے اوپر جو تھریٹس ہیں، جو تھریٹس پی ٹی آئی فیس نہیں کرتی، اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور خان صاحب کی پالیٹکس لکنگ فارورڈ کے حوالے سے بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے، we'll be back with you after a break. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے، اینڈ ود عمران خان صاحب ٹوڈے، چیئرمین آف دا پاکستان تحریک انصاف. خان صاحب، یہ آپ کے اوپر سب سے بڑا جو کرٹیک ہوتا ہے، جو میں بھی کرتا آیا ہوں انٹل دا لشکر جنگوی ڈے، وہ یہ ہوتا ہے سر کہ آپ کی یہ اینٹی ٹیرر کے حوالے سے آپ ایک تھوڑا سمپلسٹک نوشن رکھتے ہیں. حالانکہ آپ نے لشکر جنگوی کو ڈیناؤنس کیا کوئٹہ اٹیکس کے بعد، اور آپ نے طالبان کے حوالے سے کم از کم ان کی جو آؤٹریجس چیزیں ہیں ان کو آپ نے یو پوائنٹڈ دم آؤٹ. سر یہ جو اس وقت اے این پی فیس کر رہی ہے، جو اس وقت خیبر پختونخوا میں سچویشن ہے، چاہے وہ جس کی بھی غلطی ہو خان صاحب، چاہے وہ جنگ آپ کہتے ہیں امریکن ہے، بٹ یہ سچویشن انفیئر ہے نا فار دی اے این پی گوئنگ انٹو دی الیکشن. جعفری صاحب، آپ ایک چیز یاد رکھنا کہ یہ ایکچولی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ سمپلسٹک ہے. اصل میں کبھی بھی اس جنگ کو سمپلسٹک نہیں کہہ رہا تھا. میں ان کو، جب آپ میرے 8 سال سے کنسسٹنٹ سٹیٹمنٹس پڑھیں، میں کہتا جا رہا تھا کہ یہ جنگ میں نہ پڑھو، یہ ہماری جنگ نہیں ہے. اس کی وجہ تھی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جہادیوں کو بنایا پیسے لے کے. اس ملک میں 80s کے اندر ہم نے لوگوں کو پیسے دے کے جہاد کرنا بتایا، ہماری گروتھ ریٹ اوپر گئی، افغانوں کا خون ہوا، ہماری گروتھ ریٹ اوپر گئی، اور یہی جہادی گروپس کو پھر پالا ہم نے. اور اس وقت سارے پاکستانیوں کو فخر تھا اس کے اوپر کہ انہوں نے روسی کو، اپنے ایک مسلمان ملک کو آزاد کروایا. تو وہ جہادی گروپس بڑے پاپولر تھے ایک وقت پہ ہمارے زمانے میں. پھر ہم نے دیکھا سیکٹیرینزم کی طرف گیا وہ، پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو استعمال کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ لوگ گھبرائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ آپ نے پہلے پیسے لے کے ان کو بنایا، پھر پیسے لے کے ان کو مارنا شروع کر دیا. لیکن اب کیا کریں؟ یہ غلطی نہیں ہے، یہ ایک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے. یہ غلطی نہیں ہے، یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے. آپ پہلے لوگوں کو تیار کرتے ہیں جہاد کے لیے، پھر ان کو دہشت گرد کر کے مارتے ہیں اور پیسے دونوں پہ لیتے ہیں. یہ کرائم ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنی بڑی ہم نے کرائم کمٹ کی. اچھا، میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ اس کے کانسیکوینسز آپ پے کر رہے ہیں. میں جب بول رہا تھا اس کے اگینسٹ، مجھے کہتے جی آپ پرو جہاد ہیں. پہلے پرو جہادی فنڈامنٹلسٹ کہنا شروع کر دیا. پھر جب قبائلی علاقے کے اندر فوج بھیجی، اے این پی جس تاریخ کی بات پہلے میں نے اے این پی کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا. اگر اے این پی کو پتہ ہوتا تو آج یہ حال نہ ان کا ہوتا. اے این پی تو ٹرائبل ایریا سے نہیں ہے، یہ تو سارے But they stake claim to the Pashtun culture. اسٹیک کلیم کرنا ہوتا تو آج یہ حال ہو رہا ہوتا بیچاروں کا. دیکھیں، یہ جو قبائلی علاقہ تھا اس کی ایک مختلف ہسٹری ہے. اور وزیرستان خاص طور پہ زیادہ انگریز مرا ہے وزیرستان میں سارے ہندوستان کے علاوہ. تو جب ہمیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا، 2004 میں جب فوج بھیجی تب میں پھر کھڑا ہوا، میں نے اسمبلی میں تقریر کی. آج بھی میری تقریر پڑھ لیں. میں نے کہا کہ آپ نے تاریخ پڑھی ہوتی، یہ سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں. میں نے ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ، 2 جنرلز میرے رائٹ اور لیفٹ پہ تھے. میں نے کہا آپ کے دشمن عید بنا رہے ہیں آج کہ آپ اپنی فوج کو دل دل میں پھنسانے لگے ہیں. انگریز 80 سال پھنسا رہا. لارڈ کننگم لاسٹ گورنر جنرل جو تھا نارتھ ایسٹ فرنٹیئر کا، قائد اعظم نے ان کو 1948 میں پشاور ہاؤس میں انوائٹ کیا، جدھر اس نے انگلینڈ سے آ کے انہیں کہا کہ اپنی فوج نکال لو، یہ تمہیں لوگ کبھی کچھ نہیں کہیں گے، ہم ان کو سبڈیو نہیں کر سکے، جب تک فوج رہے گی یہ لڑیں گے. 1948 سے اب تک کبھی یہ سب سے پرامن علاقہ تھا، قبائلی علاقہ. کبھی پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی. انہوں نے 2004 میں فوج بھیجی اور پتہ تھا نہیں تاریخ کا. وہاں جا کے انہوں نے، وہاں فوج نے لائک اے بل ان اے چائنا شاپ، انہیں آرڈر کیا جی ہمیں القاعدہ پکڑاؤ، امریکنوں کے کہنے پہ وہ کھڑے ہو گئے. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے 2 سال لگائے پاکستان طالبان بنانے میں. امریکہ کے کہنے پہ اوپر سے ڈرون اٹیکس مار رہے تھے، ادھر سے یہ گاؤں کے اندر، اب گاؤں کے اندر اٹیک کرتے ہیں، ان کی عورتیں بچے. 2 سال کولیٹرل ڈیمیج لگے پاکستان طالبان بنانے میں. تو میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ نہ اس میں پڑھو. جو چیزیں میں نے کہی آج ٹھیک نکلی ہیں. آج جو این پی اے کہہ رہی ہے کہ ملٹری سولوشن نہیں ہے، میں 8 سال سے کہہ رہا تھا ملٹری سولوشن نہیں ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سولوشن ہے، میں 8 سال سے کہہ رہا تھا کہ قبائلی علاقے
کہ لوگوں کے ذریعے سلوشن ڈھونڈنا پولیٹیکل سلوشن ہے. اٹس ناٹ جتنی آپ ملٹری ایکشنز کریں گے کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, وہ بدلہ لینے کے لیے جا کے ملیٹنٹس بن جائیں گے. خان صاحب سوات کے اندر ان کو سپیس دی, وہ سوات اور ٹرائبل ایریا میں بہت فرق ہے. سوات از پارٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, ٹرائبل ایریا کے اندر ٹرائبل ایریا از صرف 40 قانون پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں. ٹھیک ہے, نام آف پولیس ہے, نہ جوڈیشری ہے. چلتی ہے ٹھیک ہے نہیں, اور نام آف پولیس اور جوڈیشری نہیں ہے وہاں. یو رن یور سیلف. ٹھیک, بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب ان کو سپیس دی تو یہ کوئی خوش نہیں ہوئے, انہوں نے اور ایکسپینشن. طالبان جو دیکھیں, اگر آپ کو سمجھنا چاہیے سوات کا بالکل مختلف سنڈرم تھا, قبائلی علاقے کا بالکل مختلف تھا. قبائلی علاقے میں مختلف وجہ سے, کیونکہ القاعدہ تورا بورا کے بعد وہ سمجھے کہ وزیرستان قبائلی میں آ گئے, وہ ایک علیحدہ چیز تھی. وہ اور لوگ ہیں قبائلی علاقے کے لوگ, ہر آدمی بندوق لے کے پھرتا ہے, ہر آدمی لڑنا جانتا ہے. وہ دنیا میں سب سے زیادہ ملٹرائزڈ ایریا ٹرائبل ایریا, پر کیپٹا سب سے زیادہ ویپنز کیری کرتے ہیں ٹرائبل ایریا میں. تو ہم نے تو پاگل پن کیا نا, ہم نے وہاں جو لڑائی لی, یہ تو فال آؤٹ, یہ جو سوات تھا ادھر تو قبائلی علاقے سے ایونچولی لوگ گئے, اور وہ جو یہ تو 2007 میں طالبان انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے, 2006 میں پہلی دفعہ ٹی ٹی پی. آپ سمجھتے ہیں ہم ان سے بات کر سکتے ہیں اس کے؟ آج تو میں نہیں سمجھتا, آج ساری پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی کہتی ہیں کہ ڈائیلاگ کرو ان سے. میں اکیلا نہیں, 9 سال میں تو ملٹری ایکشن نہیں ہوا نا. خان صاحب 49,000 پیپل ڈیڈ, ان کا کیا کریں؟ اور 50,000 مروا لیں پھر. اگر وہ یعنی اگر آپ نے ایک حماقت کر کے اپنے یا ملک میں قتل عام کروا دی ہے, آج آپ کا ملک زیادہ خطرناک ہے 9 سال پہلے سے. آج یہاں زیادہ انتہا پسندی ہے. آج مجھے پاکستان میں زیادہ خوف ہے 9 سال پہلے سے. آج آپ ایک بات کر دیں آپ کو جان کو خطرہ ہے. سلمان تحصیل 2 سال پہلے جو مارا گیا تھا, 9 سال پہلے 2004 سے پہلے یہ اخبار میں بھی نہیں بات آنی تھی جس پہ وہ مارا گیا. دیکھیں آپ کا ہمارا معاشرہ ریڈیکلائز ہوتا جا رہا ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس جنگ سے نکلیں, اور اس جنگ سے ملٹری مین سے نہیں نکلا جائے گا تو 9 سال پہلے نکل جاتے ہیں. ٹھیک, خان صاحب اگر وی موو فرام دا وار آن ٹیرر, یہ عورتوں بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کی, اگر ہم آپ کے مینیفیسٹو کی ایجوکیشن اور ویمنز رائٹس کے حوالے سے بات کر لیں, تعلیم سب کے لیے ایک نظام ہو, یہ تو آپ نے کہا ہے سر, لیکن پھر وہ اکنامکس سے اس طرح لنک ہو جاتی ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے تو آپ کو نکالنے پڑیں گے. پہلے تو آپ پاکستان وائبل ہی نہیں ہے اگر ہم اس ملک میں ریونیو اکٹھا نہیں کرتے. اگر ہم ریونیوز اپنے 4,000 ارب تک ابھی نہیں لے کے جاتے, جو میں سمجھتا ہوں پوسیبل ہے. کافی دفعہ کہہ چکے ہیں, بٹ وہ اس لیے کیونکہ میں واحد پاکستانی جو پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں. جو مجھے پتا ہے کہ یہاں لوگوں کو اگر ٹرسٹ ہو گورنمنٹ پہ, لوگ پیسے دیں گے. اس لیے ہم جب گورنر ہاؤسز کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انگلش ڈیموکریسی میں کیا ہے, ایک ایک چیز کے اوپر پبلک نظر رکھتی ہے. اٹس دا ٹیکس پیئرز منی. اتنا سا آپ کہیے دس مائی منی, ٹیکس پیئرز منی. امریکہ کے اندر ایک جنرل کو سیک کیا, $2,000 صرف اس کا خرچہ تھا ہیلی کاپٹر کے پیٹرول کا, گولف کھیلنے چلا گیا, اس کے اوپر اس کو نکالا. یعنی ٹیکس کے عوام کے پیسے کی قدر کرتے ہیں. قائد اعظم جب گورنر جنرل تھے تو انہوں نے ڈھاکہ جانا تھا, انہوں نے کہا چارٹر کرو فلائٹ, انہوں نے کہا نہیں غریب ملک ہے. یعنی ایک جب آپ لوگوں کے پیسے کی قدر کرتے ہیں لوگ پیسہ دیتے ہیں. جب آپ لوگوں کا پیسہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں آپ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں. چور ٹیکس چوری کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم صحیح لوگ منتخب کر لیں گے. جو لوگ مطلب میں آپ کو ایک رپورٹ دوں گا. ایک سارے پاکستان کی ایک ٹیکس کنسلٹنٹس کی کانفرنس ہوئی تھی, بلکہ ایک نہیں انہوں نے کئی کانفرنسز کے ریزلٹ سائٹ کیے. اگر لوگ ٹیکس نہ دینا چاہیں آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے. ہاں صاحب دنیا میں کوئی ٹیکس نہیں دینا چاہیے. نہیں عوام دنیا میں آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے زیادہ ٹیکس کدھر دیتے ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز. ٹھیک ہے, وہ دینا چاہتے یا نہیں چاہتے سر, if they had a choice they'd skip it. اسکینڈینیوین ممالک کے اندر لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں. وہ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ وہاں لوگ کیوں ٹیکس دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسٹیٹ ایک ایک چیز ان کو پرووائڈ کر رہی ہے, ان کو روزگار دیتی ہے, ان کو ان کے علاج مفت ہوتا ہے, ان کے بچوں کی پڑھائی اچھی ہوتی ہے, وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں. یہاں میں پاکستانی ٹیکس پیئر ہوں, میں ٹیکس چوری نہیں کرنا چاہتا. میں اس لیے ٹیکس چوری نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں باعزت زندگی گزاروں. میں نہیں چاہتا کہ ٹیکس والا مجھے آئے کہ جی آپ نے ٹیکس دیا. لیکن میں ٹیکس دیتے ہوئے مجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے
کہ میرے ٹیکس پہ پہلے تو میں دیکھتا ہوں کہ جناب رائیونڈ کے اندر جو خادم اعلیٰ صاحب ہیں ان کے خاندان کے اوپر 40 کروڑ روپیہ صرف پولیس کا خرچہ ہے. 40 کروڑ روپیہ 2 ارب روپیہ 5 سالوں میں کیا. یعنی میں یہ جو ٹوٹل خرچہ ہے پشاور شوکت خانم کا وہ 2 ارب روپے ہے. تو ہم ایک ہاسپٹل کھڑا ایک خاندان کے اوپر یہ اس کے علیحدہ خرچے ہیں. 5 چیف منسٹر ہاؤس ان پہ یہ آصف زرداری کا رہن سہن دیکھیں, ان کی فورن ٹریولز دیکھیں. تو میں ایک ٹیکس پیئر ہوں, میں کیوں پیسے دوں؟ پھر میں گورنر ہاؤسز دیکھتا ہوں, یعنی وہ جو انہوں نے غلاموں کے لیے بنائے ہوئے تھے, میں کیوں پیسے دوں؟ وائٹ ہاؤس بہت بڑا ہے لیکن وہ امریکنز تو یہ نہیں کہتے جی میں آپ کو ٹیکس نہیں دے رہا. وائٹ ہاؤس اور گورنر ہاؤس آپ اپنا گورنر ہاؤس دیکھیں, ہمارا بہت اچھا ہے لیکن وائٹ ہاؤس مچ بڑا نہیں. لیکن جو اس کے فیلڈز دیکھیں, گراؤنڈیں دیکھیں, آپ ٹوٹلی وائٹ ہاؤس دیکھیں, آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ دیکھیں نا, مقابلہ کریں. برطانیہ کی جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے پرائم منسٹر کا ہاؤس ہے, اب برطانیہ کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 55 مسلمان ملکوں کے جی ڈی پی کے برابر ہے. تو ان کے ذرا رہن سہن دیکھیں, جا کے ان کے وزیروں کو دیکھیں. تو آپ نے کہا نا کہ کیسے کریں گے, ریونیو اٹھائیں گے, خرچے کم کریں گے. لوگوں کو جب آپ خرچے کم کریں گے لوگوں کو احساس ہوگا, لوگ یہاں, اور پھر آپ آف کورس آپ لوپ ہول سارے ختم کریں گے, یہ بلیک پیسے کی وائٹ کرنی اسکیمیں ختم کریں گے, آپ پکڑیں گے. آپ کوئی جس طرح امریکہ میں کوئی بیل نہیں ہوگی ٹیکس چوری کے اوپر, جس طرح امریکہ میں سیدھا جیل ہوتا ہے, نان بیلیبل ہوگا ٹیکس چوری, وہ بھی کریں گے. لیکن آپ اس میں دونوں چیز آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ٹیکس کیوں دینا ہے, آپ کے بہرے کے لیے ہے. ٹیکس کلچر کریٹ کریں گے. وہ لوگ جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں وہ سب سے کم ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ٹیکس چوری ہوتا ہے. ایک تو کرپشن میں جاتا ہے اور ایک ان کے شان. آپ ان کو رومانٹیسائز تو نہیں کر سکتے خان صاحب, دے اسٹیلنگ ٹیکس, وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں, وہ چور ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ 70% تو اسمبلی میں ٹیکس نہیں دیتے. میں اگر لیڈرشپ ٹیکس نہیں دیتی, ان کے ذرا بائی دا وے ان کے ذرا ہمارے حکمرانوں کے جو ڈالر بلینئرز ہیں ان کے ذرا دیکھیں کہ احساس کتنے ہیں, ان کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا شو کیا. میں ان کے مقابلے میں سب سے امیر آدمی ہوں. صحیح. مشرف صاحب از richer than you, ان کے بارے میں بھی I want before women's rights, مشرف صاحب یہ سر let justice be done, ہونا چاہیے, لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ جائز ہے؟ یہ جوتے مار رہے ہیں اور کوئی کھینچ رہا ہے ان کے سوٹ, اور میں نے 8 دن جیل میں گزارے جنرل مشرف کی وجہ سے. تو مجھے ہونا تو چاہیے کہ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی ذاتیات ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کبھی نہ کبھی ایک رول آف لا آنا چاہیے جو طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں آئے گا پاکستان میں کبھی امن نہیں ہوگا, یہ ملک پروگریس نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جو پہلی دفعہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس کے اوپر ہمارے جو بھی سمپتیز جدھر بھی ہوں, ہمیں یہ انکریج کرنا چاہیے کہ سارے طاقتور کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, قانون ایک ہی ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, ہیئرنگ ہونی چاہیے. یہ ہونا چاہیے سر کہ وہ مطلب جوتے مار رہے ہیں اور نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن قانون ان کے لیے ہونا چاہیے, ہیئرنگ ہونی چاہیے. بالکل. دیکھیں قانون توڑا ہے, اور قانون تو توڑا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, مجھے ویسے سمجھ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کیوں آ گئے. کون آپ کہتے ہیں نا ایڈوائزرز ہیں یہاں. اب مجھے کوئی خطرہ لگ رہا ہے کہ کئی غلط فہمی تو نہیں ہوگی تھی کہ کوئی لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. I agree with you. میرے خیال سے غلط کیا کیا ہے. میں تو ایک ان کے دوست تھا, اس نے مجھے کال کی, میں نے کہا ان کو کہو کہ نہ آئے. اور تو چھوڑے, زندگی کو ان کا بڑا خطرہ ہے. آج کل کے پاکستان میں جنرل مشرف کیسے پالیٹکس کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور واپس آنا شاید ایک غلطی تھی which will lead to unnecessary implications in the elections. سر یہ ویمنز رائٹس کے حوالے سے آپ نے مینیفیسٹو میں بھی ڈیٹیلڈ ہے, لیکن آپ کی اسٹیٹمنٹس کچھ ہیں پرانی جو I want you to 2006 میں حدود آرڈیننس کے حوالے سے آپ سے پوچھا گیا تھا, تو you were in support of it. آپ سمجھتے ہیں حدود آرڈیننس ٹھیک قانون ہے؟ پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدود آرڈیننس یہ فورن امپوز ایجنڈاز ہیں پاکستان کے اوپر. ہماری انگلش اسپیکنگ ایلیٹ کو وہ ایک ایجنڈا دے دیتے ہیں وہاں کے این جی اوز, اور وہ جب این جی اوز ایجنڈا دے دیتے ہیں تو ہم ایک وہ ایشو جو کہ ریلیونس ٹو ایشوز ان پاکستان وہ مین ایشو بن جاتا ہے. مجھے کبھی نہیں سمجھ آئی کہ یہاں 2 لاکھ بچہ مرتا ہے صرف گندا پانی کی پینے کی بیماری, پریونٹیبل ڈیزیز ہے. میں یونیسیف ایمبیسڈر تھا, مجھے تب پتا ہے. وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا اسمبلی میں. 2 لاکھ بچہ مرتا ہے جو پریونٹیبل ڈیزیز ہیں, یعنی صرف صاف پانی دے دے تو 2 لاکھ بچہ. میزل سے ہمارے لوگ اب میزل مر رہے ہیں یہاں, گندی دوائیں ہیں, وہ کوئی کاف سرپ سے آدمی مر رہا ہے, چوہے نے کاٹ لیا بچے کو, اور یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ جدھر وہ حالات ہوں
ایشو کدھر لے گئے ہیں کہ حدود. اب یہ ایشو ہے پاکستان کا, بیسک ویمنز رائٹ, بلاسفیمی بھی, یہ ایشو ہے بلاسفیمی. کتنے لوگ بلاسفیمی کے اندر ہوئے, 500 سے 600 ہوں گے. میں صرف تعداد کی بات کر رہا ہوں میں. اور ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے تو ابیوز آف لا ہے. ٹھیک ہے, ابیوز آف لا ہے. یعنی اگر آپ پرجری کو آفینس بنا دیں پاکستان کے اندر, یہ سارے آپ کے ایشوز ختم ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ اگر ان کے پیچھے جائیں نا, حدود کے پیچھے اور اس کے پیچھے, تو پرجری ہوتی ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی کو پھنسانا چاہتا ہے. بلاسفیمی کے پیچھے بہت پرجری ہوتی ہے, لیکن حدود آرڈیننس کے اندر صرف جینیوئنلی لوگ, ویمن اسپیشلی, وہ ٹارگٹ بھی ہوتی ہیں اور وہ ایکسپلوئٹ بھی ہوتی ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ غلط ہے یا صحیح ہے, بٹ دے نیڈ امپروومنٹ. جعفری جی, میں نے جو 8 دن جیل میں گزارے, جو میں نے جیلوں کے اندر حال دیکھے ہیں لوگوں کے, آپ پہلے تو صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں, کوئی طاقتور میں نے وہاں جیل میں نہیں دیکھا. پھر جس کنڈیشن میں وہ رہتے ہیں وہ آپ دیکھیں. پھر جو سب سے شرمناک چیز یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر بے قصور ہیں. تو اصل میں جو آپ کو بات کرنی چاہیے, اور ہم سب کو, قانون, وی نیڈ لا, انصاف چاہیے ہمیں کمزور اور طاقتور کے لیے قانون چاہیے, ہمیں ایک ہمیں لیگل ایڈ چاہیے غریبوں کے لیے, ہمیں لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ان کے گھروں پہ حل کرنے چاہیے. جو ہمیں مثلا گاؤں کے لوگ ہیں, 60% کیسز زمین کے ہیں, آپ وہ کیوں جائیں وہاں سیشن کورٹ کے اندر, کیوں نہیں گاؤں کی پنچایت بیٹھ کے, اور اب ہندوستان میں یہ شروع ہو گیا, ہندوستان سری لنکا میں 25% کیسز اب پنچایت کورٹس میں ہوتے ہیں. اگر گاؤں کی پنچایت بیٹھ جائے, وہاں بلائے, سب کو پتا زمین کس کی ہے, ادھر ہی مسئلہ حل کر دے, کتنا ان غریبوں کا پیسہ بچ جائے, ان کو جانا یا ان کو پروٹیکشن مل جائے. کیونکہ ان کو انصاف نہیں ملتا وہاں. آپ کے 60% قتل ہوتے ہیں لینڈ کیسز کے اوپر, کیونکہ لوگوں, اور زمین کے کیسز اگر آپ ختم کر دیں تو آپ کے سیشن کورٹس میں جگہ خالی ہو جائے گی, بہت جلدی حل شروع ہو جائیں گے, ہائی کورٹس خالی ہو جائیں گے آپ. اچھا نہیں, میں کلیئر کرتا ہوں عورتوں کا. دیکھیں, عورتوں کو آپ نے کیسے امپاور کرنا ہے, یہ اصل ایشو ہے. میرے خیال میں عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے سب سے زیادہ تعلیم ہے. آپ عورتوں کو تعلیم دے دیں, آپ کو کبھی پڑھی لکھی عورت نہ ان چیزوں میں نہیں پھنسے گی, نہ حدود آرڈیننس میں پھنسے گی. اب جو پڑھی لکھی ہو, یہ صرف غریب عورتوں کے لیے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں دیکھیں طاقتور اور کمزور کی فرق کیا کریں. یا کمزور کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, چاہے وہ عورت ہے, چاہے بچے ہیں, چاہے جو بھی ہے, کوئی پروٹیکشن نہیں. لاسٹ کویسچن, 90 دن میں آپ کرپشن ختم کریں گے سر؟ بالفرض آپ کے سارے سیاستدان, آپ جیت جاتے ہیں, آپ کی میجورٹی ہو جاتی ہے, آپ لوگ کرپٹ نہیں رہتے, آپ یہ ساری بیوروکریسی کو, سارے پولیس والوں کو 90 دن کے اندر سیدھا. آپ اگر میرا بیان ابھی بھی سن لیں, میں نے کہا بڑی کرپشن 90 دن میں ختم ہو جائے. بڑی کرپشن مینز, اور بڑی کرپشن ہوتی پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کرتی ہے. آپ پچھلے 5 سال کے سارے کیسز دیکھ لیں. گڈ ایڈٹ خان صاحب, یہ ورنہ پرابلم ہو جاتی ہے. نہیں, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے, میں نے کہا بڑی کہنا شروع کیا ہے, بٹ نہ بڑی کرپشن, بڑی دیکھیں جو, اور بڑی کرپشن یہ مہاتر محمد نے مجھے بتایا تھا. یہ میں آج سے 10 سال جب اسے ملا پہلے, تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کا وزیر اعظم اور آپ کی کیبنٹ ٹھیک ہو, آپ کی بڑی کرپشن اسی دن ختم ہوگی. اور وہ اصل میں ملک کو سنک, اور پھر اس کے بعد آپ یہ فش راٹس فرام دی ہیڈ بھی کہتے رہے. اچھا, لیکن ایک اور بھی میں آپ کو کہوں, اس کے بعد آپ سسٹمز بنا دیتے ہیں. آپ جس دن نیب انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کو پتا چل جائے کہ نیب آزاد ہے, اس کے خوف سے آپ کی آدھی کرپشن نکل جائے گی. پھر آئے وسل بلور ایکٹ. ٹھیک ہے, آپ بیوروکریسی کے اندر آپ لوگوں کو کیونکہ جو اندر سے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ایسے ہوگی کہ آپ ان کے اندر وہاں لوگ بٹھا دیں جو 5% ان کو ملے, جو کرپشن کیسز جو شواہد دے اس کو ایک حصہ 5% آپ ان کو دیں. یہ سب سے افیکٹو چیز, کیونکہ ہم نے سارے دنیا کے ماڈل سٹڈی کر کے بنایا ہے. پہلی پارٹی جو پالیسی پوری پلان لے کے آئی ہے کرپشن کے اوپر, تو ہم نے دنیا کے ماڈل سٹڈی کی. یہ سب سے بیوروکریسی کے اندر افیکٹو ہے, بٹ ایکچولی آپ کو ریفارمز بیوروکریسی کے اور ڈیسینٹرلائزڈ ڈیولوشن کرنی پڑے گی. جتنی آپ ڈیوالٹ اسپینڈنگ کریں گے, مثلا 50 یونین کاؤنسل ہے, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, میں ایک ڈسٹرکٹ کے ناظم کو پیسہ دیتا ہوں ڈیولپمنٹ فنڈ, کیونکہ ہم نے تو لوکل باڈی کے ذریعے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, تو میں اس کو پیسہ دیتا ہوں 100 روپیہ. 50 یونین کاؤنسل اس کے نیچے ہیں, وہ 100 روپے میں سے کتنا پیسہ خود رکھے گا اور کتنا نیچے جائے گا, وہ ہمیشہ زیادہ, اگر آپ ایک آدمی کے تھرو سپینڈ کریں گے کرپشن کے چانسز زیادہ ہیں. آپ وہ 50 یونین کاؤنسل کو دے دیں 2-2 روپیہ, وہ کوشش کریں گے بھی تو اس میں سے چوری بڑا کم ہوگا. ٹھیک ہے خان صاحب, ون ادر تھنگ, May 11th کو الیکشنز, موسٹ امپورٹنٹ الیکشنز آف یور پارٹیز ٹینیئر, سر اگر نہیں جیتتے زیادہ سیٹیں تو کیا کریں گے؟ اپوزیشن کریں گے. کسی کے ساتھ ملیں گے نہیں؟ نہ,
ڈیلیوری کے لیے اگر آپ کو نظر آئے اگر تو اچھی ہو گئی, پی ایم ایل اچھی ہو گئی, ان پارٹیز جو گورنمنٹ میں ہیں ان کے ساتھ تو کسی صورت ہی ملیں گے, اس کی وجہ ہے اگر وہ توبہ کر لیں اور کہیں نہیں, توبہ کی بات نہیں ہے. کیا وہ یہ ہم کیا چاہیں گے؟ ہم سب سے پہلے چاہیں گے کہ کیا آپ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں گے, کیونکہ ایسٹس ڈکلیئر کریں گے تو کرپشن اور ٹیکس کے اوپر آپ پہنچیں گے نا. کیا آپ کے جو ایسٹ باہر پڑے, اگر وہ نہیں, ٹھیک ہے آپ اس پوزیشن میں ہوں گے جب آپ الیکشن اگر سب لوگ آ جاتے ہیں آگے اور آپ کی بھی ایک نمبر ہے اور باقی سب کی بھی نمبرز ہیں اور مل کے گورنمنٹ بن رہی ہے, تو آپ یہ ساری شرائط رکھ سکیں گے خان صاحب؟ نہیں تو اگر مجھے یہ مان ہو کہ یہ مان جائیں گے, میں کہوں جی مثلا نون لیگ سے ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں جی آپ اپنے جتنے بھی آپ کے ایسٹس ابراڈ ہیں وہ ڈکلیئر کریں, اپنے نام پہ کریں, آپ کے بچوں کے نام, جتنے بھی کمپنیز کے پیچھے پیسے اپنے ڈکلیئر کریں, جو ہم نے اپنی پارٹی سے کروایا ہے. اور وہ ویب سائٹ کے اوپر آئے گا. اگر انہوں نے کر دیا بالکل ٹھیک ہے, وہ تو بالکل ٹھیک کولیشن گورنمنٹ, لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے عمران خان صاحب, نواز نہیں, کیونکہ وہ اگر وہ کر گئے تو وہ کرپشن میں پھنس جائیں گے, اس لیے وہ نہیں کریں گے. دیکھیں نا, یہ کیچ 22 ہے. آپ کیوں سٹیٹس کو کے ساتھ مل کے چینج نہیں لا سکتے؟ کیونکہ سٹیٹس کو چینج کا ایک سٹیٹس کو کے بینیفیشری ہوتے ہیں, چینج آئے گا وہ تباہ ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ ہمیشہ روکیں گے آپ کو تبدیلی لانے کے لیے. تو یا تو آپ انہیں کی طرح بن جائیں گے اور یا پھر آپ فیل ہو جائیں گے. یہ آپ کی پارٹی کے لیے ناؤ اور نیور نہیں ہے سر, اتنے وعدے, اتنی کیمپیننگ, اس کے بعد اگر آپ کو پاور نہیں ملی تو وہ تو پھر یہ سوال ہوگا نا 5 سال بعد, بھائی واٹ ڈڈ یو ڈو؟ اگر آپ جی ہماری پارٹی کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ سارا سب کو, کسی کو پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کی زندگی پھر بھی چلتی رہے گی پالیٹکس کے بغیر, اسد عمر کی چلتی رہے گی, جہانگیر ترین کی, سب کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے. اس لیے پالیٹکس ہماری کوئی کریئر نہیں ہے. اگر ہم نہیں پاور میں آتے ہماری پھر بھی زندگی جائے گی, لیکن ہم نے اگر پاور میں آنا ہے لوگوں سے دھوکہ نہیں کرنا. وہ تبھی پاور میں آئیں گے جب ہم اب ڈیلیور کر سکیں. ڈیلیور تب کر سکیں گے جب ہمارے ساتھ لائبلٹیز نہ ہوں جو کہ ہمارا راستہ روکیں گی اکاؤنٹیبلٹی میں, ٹرانسپیرنسی کے اندر, ملک میں تبدیلی لانے کے, اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے, انسٹیٹیوشنلائز ڈی پولیٹیسائزیشن آف دا پولیس, بیوروکریسی, یہ کیسے چلنے دیں گے؟ انہوں نے تو پاور میں آ کے مال بنانا ہوتا ہے. آپ نے جب ان کا مال روکیں گے بنانے میں اور ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں گے, یہ سب سے پہلے آپ کو آپ کے کور کے اوپر چاقو ماریں گے. تو اس لیے یا کلیئر میجورٹی سے آئیں گے یا باہر بیٹھیں گے. صحیح. عمران خان صاحب, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویورز, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. facebook.com/islamabad.cnbc پہ جا کے آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں. we'll be back with you tomorrow.